جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرحیم قادری ہے۔ میرا علامہ صاحب سے یہ سوال تھا کہ رمضان المبارک میں عبادت میں دل کیسے لگے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ صحبت اثر لاتی ہے۔ کیا بات ہے۔ وہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔ الحمدللہ رمضان المبارک کو تو ہم نے حاصل کر لیا۔ اس کے اندر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، رمضان المبارک کے اندر فرائض نماز کی پابندی کریں۔ اب عبادت میں دل کیسے لگے؟ عام دنوں میں بات یہ ہے کہ عام دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کام کاج پہ نکل جاتا ہے اور مصروفیات بہت ہوتی ہیں، لیکن رمضان کے اندر بندہ تھوڑی مصروفیت کم کر لیتا ہے۔ اب روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد بندہ سو جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے فجر پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد کام کاج پہ نکل جاتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کام پہ جائیں، کسی بھی شعبے سے آپ وابستہ ہیں، چاہے آپ تاجر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کسی بھی کام پہ جاتے ہیں، تو وہاں آپ ایسا کریں کہ جتنے بھی آپ کے سامنے لوگ آتے ہیں ان کے سامنے فضول بات کوئی نہ کریں۔ جب تک فضول بات نہیں کریں گے تو اگلا بھی آپ سے کوئی فضول بات نہیں کرے گا۔ وہاں آپ کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی کام کے اندر مشغول ہیں، ہاتھوں سے تو کام ہے لیکن زبان سے اپنے یار کے اوپر درود ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا، سرائی کے بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہتھ یار ول تے ہتھ کار ول زباں یار ول، یعنی ہاتھ جو ہے یہ کاموں کی طرف ہو، ہاتھوں سے کام کرتے رہیں جو بھی کام کر رہے ہیں، لیکن زبان کے اوپر یار کا ذکر رہنا چاہیے، زبان کے اوپر حضور کا درود رہنا چاہیے۔ اب کام کے دوران آپ نے اپنی زبان پر اگر درود کو سجا لیا، درود پڑھتے رہے، تو انشاءاللہ وہ آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا اور آپ کے کام میں برکتیں بھی خود بخود آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہو گیا آپ جب کام میں جاتے ہیں۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہے، ظہر کے بعد آپ بیٹھ جائیں مسجد کے اندر، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک پارے کی تلاوت تو ضرور کریں۔ قرآن کریم کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کا نزول ہوا ہے، قرآن نازل ہوا ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم کب پڑھیں گے؟ ظہر کے بعد آپ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ عصر کی نماز آ گئی، عصر کے بعد دیگر مصروفیات جہاں ہوتی ہیں، گھر میں جو ہے کوئی کام کاج کے لیے نکل جاتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے نکل جاتا ہے، وہیں پر آپ جو ہے کسی بھی کام میں مشغول ہو، پھر وہی بات آ جائے گی، کہیں جا رہے ہیں تو بھی زبان پر درود رہنا چاہیے، کہیں ایسے آ رہے ہیں تو بھی زبان پر درود ہونا چاہیے۔ یہ افطاری تک جو ہے یہ اگر آپ نے کر لیا، انشاءاللہ افطاری میں جو دعاؤں کا سلسلہ ہوتا ہے، درود کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ افطاری ہو گئی، مغرب پڑھ لی، مغرب کے بعد عشاء تک کا جو ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، فرمایا کہ رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس کی ہر گھڑی عبادت میں عبادت ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہر سال کے اندر، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی ایسا دن ہوتا ہے کہ جو خاص ہوتا ہے۔ آپ پیچھے شعبان المعظم گزرا ہے، اس کی رات اٹھا کر دیکھ لے، شب برات ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام راتوں سے اس کو افضل بنایا ہے، کمال والا، رحمتوں والی رات کو اس رات کو رحمتوں والی بنا دیا ہے۔ ایسے ہی پیچھے چلے جائیں، رجب المرجب آیا ہمارے پاس، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کے تحفہ عطا فرمایا۔ تو ہر مہینے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا دن آتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی رات آتی ہے جو اپنی مثال آپ ہوتی ہے، لیکن فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ صبح سحری کر رہے ہیں، سحری کے بعد آپ سو رہے ہیں، ظہر تک سو رہے ہیں، کسی بھی وقت تک سو رہے ہیں، لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں اٹھوں گا، اپنا حلال رزق کماؤں گا یا پھر ظہر پڑھوں گا۔ یہ آپ کا سارا سونا بھی عبادت کے اندر جا رہا ہے۔ آپ ظہر میں اٹھے، قرآن کی تلاوت کی، عصر کا انتظار کر رہے ہیں، یہ سارا انتظار جو ہے یہ بھی عبادت میں ہو رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے آپ کے لیے۔ عصر، مغرب،
عصر اور مغرب کے درمیان مغرب کا انتظار ہو رہا ہے، افطاری کا انتظار ہو رہا ہے، افطاری کے انتظامات ہو رہے ہیں، ثواب کی نیت سے ہو رہے ہیں، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ مغرب پڑھ لی، اب جو ہے عشاء کا وقت آنے والا ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا یہ بھی عبادت ہے۔ اب تراویح پڑھ لی، تراویح کے بعد سونا چاہ رہے سو جائیں، وہاں سحری تک کا انتظار ہو رہا ہے، فرمایا یہ بھی تمہارے لیے عبادت ہے۔ تو رمضان کی ہر گھڑی ہمارے لیے عبادت ہی عبادت ہے، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی محروم ہیں، ہم ہیں پھر بھی غفلت کا شکار ہیں۔ تو ہمیں خود جو ہے اپنی صحبت کو دیکھنا ہوگا، اپنے کاموں کو دیکھنا ہوگا، اپنے شیڈول کو دیکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو عبادت کے اندر ہمارا دل لگ جائے گا۔